جو چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس اپنے لیے رکھتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں، تو وہ چھوٹے ہی نتائج ان کو ملتے ہیں۔ بعض لوگ بڑے اونچے اور لمبے چوڑے، اس کا نتیجہ بھی اونچا اور لمبا چوڑا ان کو ملتا ہے۔ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عرب دنیا کے ایک عالم ہیں اور زندہ ہیں ابھی، ان کی عمر ہوگی کوئی 80 سال سے اوپر ہوگی۔ اس وقت ان کا شمار دنیا عرب اور عجم کے، اسلامی دنیا کے چند گنے چنے علماء میں سے ہوتے۔ جتنی علماء کے جو انٹرنیشنل فورمز جتنے بھی ہیں بین الاقوامی طور پر، جس کے اندر پوری دنیا سے 15 علماء لیے جاتے ہیں یا 10 علماء، انٹرنیشنل فورمز ہیں علماء کے، المجمع الفقہی ہے جیسا کہ OIC کا علماء کا بورڈ ہے، جیسے کہ پوری امت مسلمہ سے جب 10 علماء لیے جائیں تو وہ اس میں لازماً شامل ہوں گے، شامل ہیں ان تمام باڈیز میں، ان تمام کمیٹیز میں، ان تمام فورمز کے اوپر وہ بیٹھتے ہیں۔ وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، بڑے اچھے، بہت عرصہ اکٹھے کام کیا دونوں حضرات میں۔ میرے والد صاحب بھی عالم تھے بہت بڑے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو اسلامک فائنینس، دا فادر آف اسلامک فائنینس کہتے ہیں، خاص طور کہ انہوں نے اسلامک فائنینس میں سب سے زیادہ کام اور ابتدائی کام ان کا سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایجپشن ہیں، مصر کے، کہتے ہیں کہ میں اونٹوں کا چرواہا تھا، اور چرواہا ظاہر بات ہے چھوٹی عمر کا بچہ نہیں ہوتا، اونٹ نسبتاً تو جوان تھے۔ اب یہ مجھے نہیں پتہ کتنی عمر تھی، 18 سال تھی، 19 سال تھی، 20 سال تھی، جتنی بھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا مصر کے ایک جنگل میں یا صحرا میں، تو مجھے جنگل میں، یعنی وہ جو صحرا سا تھا، اس میں ایک بزرگ ملے، کوئی بڑی عمر کے آدمی ملے۔ تو میں نے اپنی اونٹنی کا دودھ دوہا اور میں نے سوچا ان کی میں کو خدمت کروں، تو میں نے اونٹنی کا دودھ دوہا اور ان کے سامنے ایک پیالے میں لے جا کر ان کو پیش کیا۔ میرے پاس یہی تھا، ظاہر بات ہے۔ کہتے ہیں وہ شاید وہ بھوکے تھے کافی وقت کے، کہ وہ اس دودھ ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوئے، اور خوش ہو کر مجھ سے کہنے لگے، یہ زندہ ہے شیخ جن کا واقعہ میں آپ کو ویسے ہی کوئی افسانہ نہیں سنا رہا، نہ کوئی داستان سنا رہا ہوں، یہ بالکل صحیح واقعہ ہے، بالکل صحیح راویوں سے پہنچا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دودھ پلایا تو انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہارے لیے کوئی دعا کرنا چاہوں تو کیا دعا کروں تمہارے لیے؟ کہتے میں ان پڑھ چرواہا اونٹوں کا جوان لڑکا تھا۔ کہتے میں نے کہا کہ شیخ میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم نصیب فرما دے، مجھے اللہ تعالیٰ عالم بنا دے۔ کہتے ہیں شیخ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی میرے لیے کہ اللہ اس کو علم نصیب فرما دے۔ کہتے ہیں وہاں سے میری زندگی اونٹوں اور صحرا سے نکل کر ایک اور زندگی شروع ہوئی، اور عجیب کارنامے علمی دنیا میں انہوں نے انجام دی۔ ان کی کتابیں آپ کبھی پڑھیں، عربی میں، انگریزی میں، اور جو ادارے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے قائم فرمائے، یہ جو اسلام آباد کی انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، یہ اس کے بانی انہوں نے بنائی تھی یونیورسٹی۔ 20 سال اس کے پریزیڈنٹ رہے، 20 سال یا 18 سال میں مدت بول رہی ہے، اس کے صدر رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں جو ہے اس کے بعد اپنا عجیب واقعہ سناتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں پڑھا مجھے شوق اتنا ہوا پڑھنے کا، اور میں پڑھتا تھا، میں نے بیک وقت ایک مرحلہ ایسا آیا جب میں آگے گیا، وہاں جیسا تعلیم تھا اس کے مطابق پڑھتا رہا۔ میں نے 2 یونیورسٹیوں میں، غالباً ایک تو جامعۃ الازہر تھی اور ایک جامعہ قاہرہ، غالباً مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، کافی پہلے کا سنا ہوا قصہ ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دونوں میں بیک وقت داخلہ لے لیا، اور مختلف مضامین، شاید کہیں تفسیر پڑھ رہے تھے، کہیں پر فقہ میں، یا جو بھی تھے۔ کہتے ہیں میں دونوں جگہ ادھر بھی جاتا تھا ادھر بھی جاتا تھا، کچھ کلاسوں کا فرق ہوتا ہوگا اوقات کے اندر۔ مسئلہ اس دن پیش آیا جب 2 یونیورسٹیوں کے اندر ایک ہی وقت میں امتحان آ گئے۔ تو کہتے ہیں کلاسز تو میں لے رہا تھا دونوں طرف، امتحان ایک ہی دن آ گئے، اور ٹائم بھی ایک تھا دونوں طرف پرچوں کا۔ اور میں چونکہ میری عمر زیادہ تھی اور میں نے تو بہت دیر سے علم پڑھنا شروع کیا تھا، میں اس کا متحمل نہیں تھا
کہ ایک کو چھوڑ دوں اور ایک کو کر لوں. میں نے کہا کر رہی تو دونوں ہیں. تو میں سوچ رہا تھا کیسے ہوگا. کہتے ہیں میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا کہ قاہرہ کا, اس شہر کا سب سے رش ڈرائیونگ کرنے والا ٹیکسی ڈرائیور کون سا, جو گاڑی ایسے چلاتا ہو کہ بس آؤ دیکھیں نہ تاؤ. تو لوگوں نے مجھے بتایا ایک ڈرائیور کے بارے میں کہ پورے شہر میں اس کی شہرت ہے کہ اس سے زیادہ تیز گاڑی کوئی اور نہیں چلا سکتا. کہتے ہیں میں نے اس سے جا کر بات کی اور میں نے اسے کہا کہ تمہاری ضرورت ہے مجھے 6 دن کے لیے, یہ 7 دن جتنے پرچے تھے, اور تم اتنے وقت پر ٹائم میں نے اس کو دیا, پر تم گاڑی سٹارٹ کر لو اور میں بھاگتا ہوا آؤں گا اور تم گاڑی کے اندر بیٹھوں گا اور پھر تم نے وہاں سے دوڑ لگانی ہے اور یونیورسٹی تک تم نے مجھے پہنچانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی, پیسے ویسے اسے ساتھ طے ہو گئے, دن بھی طے ہو گئے. کہتے ہیں جب میں پہلا پرچہ, میں نے دونوں پرچوں کا ٹائم ایک ہی ہے. پرچہ پہلے دن گیا میں, تو میں نے سوچا کہ مجھے تو بہت جلدی نکلنا ہے, تو میں نے جا کر وہ جو انویجیلیٹر تھے میں نے ان سے کہا کہ شیخ آپ ایسا کریں کہ میرے سرہانے کھڑے ہو جائیں, یہاں رہیں آپ, مطلب چکر لگائیں لیکن واپس آ کے میرے سر پہ کھڑے ہو جایا کریں. ان کا کیوں؟ میں نے کہا کہ جی میں ایسے دل کا ذرا کمزور سا آدمی ہوں, تو آپ کی موجودگی سے مجھے ذرا تقویت کا احساس ہوتا ہے اور مجھے خیال آتا ہے کہ میں کچھ قوت مجھے ملتی ہے. کہتے ہیں اس میں میرا مقصد یہ تھا کہ جب یہ میرے پاس کھڑے ہوں گے تو مجھ سے شروع کریں گے, تو پہلا پرچہ مجھے دیں گے, پہلا سوالیہ پرچہ مجھے دیں گے, پہلی کاپی مجھے دیں گے, اور جب میں نکلنا چاہوں گا تو میرے قریب ہوں گے تو ان کو پکڑا کے بھاگ بھی جاؤں گا. تو میں نے اس سے ان کو اپنے پاس کھڑا کیا. تو کہتے ہیں جب وہ کھڑے ہو گئے تو انہوں نے مجھے ہی پہلے کاپی بھی دی, آنسر شیٹ مجھے دی سب سے پہلے, چونکہ میرے پاس کھڑے تھے. پھر جب ان کے پاس وہ کوشچن پیپرز آئے تو پہلا کوشچن پیپر بھی انہوں نے مجھے دیا, اور پھر باقیوں کو تقسیم کر کے پھر آ کے میرے اوپر کھڑے جاتے. تو کوئی ٹائم انہوں نے بتایا جو مجھے بھول گیا ہے کہ میں نے آدھے گھنٹے میں سارا پرچہ بہترین طریقے سے حل کیا, اور 1 گھنٹے سے پہلے ایگزامینیشن ہال سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی. تو آدھے گھنٹے مجھے تو جانا تھا, دوسرا پیپر دینا تھا. تو کہتے ہیں میں نے ان کو پیپر پکڑایا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے. میں نے کہا شیخ یہ پکڑے دو سے. جیسے انہوں نے پکڑا میں نے دوڑ لگائی. کہتے میں دوڑ لگائی, وہ میرے پیچھے بھاگے, لیکن وہ میں نے تو باہر میری ٹیکسی کھڑی ہوئی تھی, میں بھاگا اور جا کے ٹیکسی کے اندر بیٹھا, اور 6 منٹ یا 8 منٹ پتہ نہیں وہ کتنی مدت بتاتے ہیں کہ اس میں اس ٹیکسی نے مجھے اس یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی پہنچا دیا. تو کہتے ہیں میں وہاں پہنچا تو وہاں پرچہ چل رہا تھا. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم لیٹ ہو گئے, اور میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے معافی مانگی. میں نے کہا جی میں ایسے حالات میں آیا ہوں کہ آپ کو بتاؤں تو وقت ضائع ہو جائے گا, ورنہ آپ رو پڑیں گے میرے حالات کو سن کر. کہتے ہیں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ. تو انہوں نے بٹھا دیا, انہوں نے مجھے دوسرا پرچہ دے دیا. کہتے ہیں میں دوسرا پرچہ دیا. اگلے دن کہتے ہیں میں دوبارہ گیا, وہ تو شیخ میرے اوپر تپے ہوئے بیٹھے تھے جن کو میں پہلے دن پرچہ پکڑا کے بھاگ کر گیا تھا. جیسے ہی میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم آؤ صحیح. تو میں گیا, میں ان کو سیدھی سیدھی ساری بات بتائی. میں نے کہا شیخ میری عمر اتنی زیادہ ہے اور اب میں یہ امتحانات 2 یونیورسٹیوں میں ایٹ اے ٹائم دے رہا ہوں, جو کہ وہ ہے, تو مجھے آپ کا فیور چاہیے اتنا سا کہ آپ مجھے آدھے پونے گھنٹے بعد جانے دیا کریں, کیونکہ مجھے وہاں جا کر پرچہ دینا ہوں. کہتے ہیں اس بھاگم دوڑ کے اندر میں نے دونوں پرچے دیے, اس یونیورسٹی کے بھی اور اس یونیورسٹی کے بھی, اور میں سوچا تھا مطلب نتیجہ کیا ہوگا. جب رزلٹ آیا تو انہوں نے یہ یونیورسٹی بھی ٹاپ کی تھی, یہ یونیورسٹی بھی ٹاپ کی تھی, دونوں جگہ. اور یہ بڑا واقعہ اب سمجھا گیا کہ جی ایک وقت میں ایک طالب علم نے 2 یونیورسٹیوں کے امتحانات کیسے دیے اور کیسے اسے دونوں کیے. تو کیا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ بھی ایک توبہ ہوتی ہے, یعنی یہ بھی ایک توبہ تھی, یعنی یہ ایک نئی راہ کو اپنایا تھا, ایک طرف آئے اور کیا کہاں سے کہاں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی. اگر میں اور آپ ہوتے تو کہتے بس ہماری توبہ اتنی ہے کہ رمضان کی 12-14 صبح جا کر 2-3 گھنٹے کی کلاس لینے ہمارے لیے تو یہی بہت زیادہ ہے. اولو العزمی توبہ کے بعد, یعنی اونچی نیتیں, اونچے ارادے, اتنے اونچے ارادے کہ بالکل جسے کہنا آسمان کی کو چھونے والے, پھر اس کے لیے عملاً اس کے اوپر انسان چلے بھی صحیح, یہ توبہ کا حصہ ہے.